ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عریانی سے بچنا، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے بھی رہتے ہیں جو کسی وقت تم سے جدا نہیں ہوتے بجز دو وقتوں کے، ایک پاخانہ جانے کے وقت اور دوسرا اس وقت جب کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو ان سے شرم کرو اور ان کا لحاظ کرو۔ سمجھ آیا؟ مطلب یہ ہے کہ ننگا رہنے سے بچو، عریانی سے بچنا یعنی ننگا نہ رہو، چاہے تم اکیلے بھی ہو تو بھی ننگا نہیں رہو۔ تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تم بولو بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، کوئی چچا ماموں بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ ہاں، تو پھر بھی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، صحیح ہے نا؟ تم نے اگر کپڑے پہنے ہوں تو بھی وہ کپڑے کے اندر کیا ہے وہ بھی وہ دیکھتا ہے، جسم کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دو فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، ایک نیک اعمال لکھتا ہے، دوسرا برے اعمال لکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے بھی شرم کرنی چاہیے، ان سے بھی شرم کرنی چاہیے، تو ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شرم کی صفت بہت محبوب ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اپنی حاجت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی واپس کر دے۔ تو شرم کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جب بندہ جو ہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک شرماتا ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ بھیج دے۔ اب اللہ پاک کا شرمانا ہمارے شرمانے کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا شرمانا تو کوئی اور چیز ہے نا، ایک وہ تو ہماری کیفیت ہے، اللہ پاک ایسی کیفیتوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک تو ایسی کیفیات سے پاک ہے، تو اس کا شرمانا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی شرمانا چاہیے، ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے اور ننگا رہنے سے بچنا چاہیے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، ائمۃ المسلمین اور سب مسلمانوں کی۔ تو دین جو ہے یعنی اسلام وہ کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا۔ کیا کرنا؟ خیر خواہی۔ ہاں، یعنی سب کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، سب کے ساتھ بھلائی والا اچھا معاملہ کرنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ دین کس کس کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، ہاں، اس کے دین کو پھیلایا جائے، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یعنی اس کی کتاب کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے، ہاں، ان کے صحابہ سے، ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کہ جو مسلمانوں کے امام ہیں، جو امیر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ہاں، ان کے ساتھ سچ بولا جائے، سچائی والا معاملہ کیا جائے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ان کا اچھا سوچا جائے اور ان کو برائی سے بچایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین ہے۔ تو دین کا مقصد کیا ہے کہ آدمی سب کے ساتھ خیر خواہی کرے، سب کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ تم لوگ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، ٹھیک ہے نا، تمہارے ساتھ برا نہ کریں، تمہیں کوئی گالی نہ دے، تمہیں کوئی مارے نہیں، تمہیں کوئی برا بھلا نہ کہے، تمہارے پیسے نہ کھا جائے، ہاں یہ پسند کرتے ہو نا. تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرو کہ جب تک آدمی پورا مومن نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اچھا ہو، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا ہو. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے ایسا شخص جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم سے کم ان لوگوں کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. میں بولا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 باتیں شمار کرائیں. فرمایا، حرام باتوں سے دور رہنا، بڑے عبادت گزار بندے شمار ہوگے. اللہ تعالیٰ جو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر راضی رہنا، بڑے بے نیاز بندے بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتے رہنا، مومن بن جاؤ گے. اور جو بات اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور بہت تہے نہ لگانا، کیونکہ یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے. تو 5 باتیں حضور پاک علیہ السلام نے گنائی کہ ان پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. پہلی بات یہ کہ اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا ہے. جب ان سے بچو گے تو تم سمجھ لو کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن گئے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے جو تمہارے لیے، جو تمہارے نصیب میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تمہیں دیتا ہے اس پر راضی رہو، تو بے نیاز ہو جاؤ گے. پھر تمہیں دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی جو مجھے اللہ نے دیا وہ میرے لیے کافی ہے، بس جو مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس میں خوش ہوں. جب تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں دوسرے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تم ان کی طرف دیکھو گے ہی نہیں. ہاں ان کے پاس کیا ہے تمہیں اس کی لالچ ہی نہیں ہوگی. مگر اگر تم ایسے نہیں ہوگے، جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر راضی نہیں رہو گے، تو پھر تم لالچی ہوگے، پھر تم حریص ہوگے، پھر تم لوگوں کے پیچھے بھاگو گے کہ ہاں اس کے جیب میں، اس کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے مل جائے، اس کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے مل جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا مومن بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے. اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور کہہ نہیں لگاؤ، یعنی ہنسو نہیں، کیونکہ ہنسنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہنسنے سے بچنا چاہیے. سمجھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسکراتے تھے. جب کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ صدقہ ہے کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرایا، کیونکہ اس سے اس کو خوشی ہوگی. مگر ہنسنا، یہ زوروں سے ہنسنا، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. سمجھا رہے؟ اس سے بچنا چاہیے. ہو جائے گی ٹول؟ ہاں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے.